तो इन्होंने उस पर इन्होंने इनकार किया, तब भी वो स्नाइपर राइफल से उनको शहीद किया गया था। लेकिन बाद लोग खौफ में चले गए और उस खौफ के अंदर इन्होंने उस खौफ कैसे हुआ था, इन्होंने लोगों के घर तोड़े, ख़वातीन के साथ वो किया, जुल्म किया जो कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं देखा गया। जब आप ये चीज़ें खौफ पैदा करते हैं, उसका नतीजा ये भूल जाते हैं कि जुल्म का निज़ाम नहीं, वो कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का नहीं चलता। उसके बाद लोगों ने अपना हक़ राय अदा, उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान के फ़ैसले हम करेंगे। इस जुल्म के ख़िलाफ़ जब उन्होंने वोट दिया, आपने उनका वोट चोरी किया और ये जुल्म का निज़ाम कम नहीं होना था। ये लोगों के लिए पैगाम है। अब आप देख लें कि जब ये जुल्म का निज़ाम, अगर आपका ख्याल था कि अगर आप खौफ में बैठे रहेंगे तो ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, अगर आप भेड़ बकरियां बनने से इनकार करेंगे ये जुल्म का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप 26 नवंबर देख लें। 26 नवंबर को जब लोगों ने डी चौक में पहुँचे और ये जिन्ना एवेन्यू पे पहुँचे, डी चौक नहीं जिन्ना एवेन्यू पे पहुँचे, तो आपने वहाँ भी स्नाइपर राइफल से लोगों को शहीद किया। और जो रात को ऑपरेशन किया है, इमरान खान को तो पता नहीं था कल, क्योंकि लोग एटीसी में आए हुए थे, लोगों ने और भी उनको किस्से सुनाए। तो उन्होंने कहा कि जो डी चौक के बाद नहीं, इन्होंने पूरी जिन्ना एवेन्यू पे जो ऑपरेशन किया रात को लेट नाइट, उसमें से बहुत लोग मिसिंग पर्सन्स हैं। 150 से 200 तो अभी पता चल रहा है, लेकिन इसका फिगर, अगर आपका ख्याल है कि ये बातें छुपेंगी कि छुपेंगी नहीं, आपने पिछले 2 साल में पहले आपने जमहूरियत को ख़त्म किया, आपने सोशल मीडिया को ख़त्म किया, आपने जुडिशरी को ख़त्म किया। अब पाकिस्तानी कौम को वो बता रहे हैं कि याद रखें, जमहूरियत 3 सतूनों पे खड़ी है। आपकी नेशनल असेंबली, आपके जो नुमाइंदे हैं, आपकी मीडिया और आपकी जुडिशरी। आपको पता है कि इन तीनों चीज़ों, तीनों सतूनों को ज़मीन बोस कर दिया गया है। और आपका ख्याल है कि आगे क्या होगा? इन हालात में इमरान खान कह रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट करेगा। इस किस्म के निज़ाम में ना आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, ना यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ होगा अपनी जुडिशरी से, और ना यहाँ कोई कारोबार करना चाहेगा। तो आगे के दिन पाकिस्तान के लिए बहुत तारीख हैं। यहाँ पे छोटी सी माफिया बैठी है, आपके बिजली के बिलों से आपको पता चलता है कि ये माफिया किसको पैसे जा रहे हैं, ये बिजली घर किसके हैं, इन्हीं लोगों के हैं जो इस वक्त आपके मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब आपने फ़ैसला करना है कि आपका ख्याल है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे जितना आपने जुल्म किया है। अब उन्होंने अपने 2 डिमांड्स आगे रखे हैं। उन्होंने कहा, एक डिमांड कि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे टॉप आपके 3 जो आपके जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर मोस्ट जजेस के नीचे एक JIT बनाई जाए। JIT 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात करें, उसकी रिपोर्ट शाया करें। उसके अलावा हमें किसी पे एतमाद नहीं है। ये एक हमारी पहली डिमांड है। और दूसरी डिमांड 9 मई के हवाले से और 26 के नवंबर की वजह से आपने जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में डाले हैं, इनको रिहा किया जाए। ये 2 डिमांड्स नहीं होती तो फिर इमरान खान ने कहा हम सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे। और इसके अंदर जो पहली डिसोबीडियंस है, इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल दूंगा कि आप पाकिस्तान में रेमिटेंसेस बंद कर दें। ये जो निज़ाम समझ रहे हैं कि आप ये IMF के ऊपर चल रहे, नहीं, ये पाकिस्तान का निज़ाम हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मेहनत की कमाई, उनकी मेहनत की कमाई पे चल रहा है। वो ये पैसा भेजते हैं, यहाँ अरबों डॉलर वो भेजते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। वो यहाँ पे 25-30 बिलियन डॉलर भेजते हैं। आप IMF का $1 बिलियन को क्लेम करते हो कि हमने फतह कर लिया। आज तक आपने नहीं कहा
کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں انہوں نے کتنا سہارا اس ملک کو دیا جب آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں. اور انہی پاکستانیوں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں, ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. باہر بیٹھے ہوئے جب وہ آواز اٹھاتے ہیں آپ ان کے یہاں رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں. یہاں کتنی رپورٹس ہیں جس میں آپ نے وہاں پہ آواز اٹھانے والوں کے رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر ان کو حراست میں لیا ہے, ان کو دھمکیاں دی ہیں. تو اب اوورسیز پاکستانیوں کو اگر آپ نے یہ 2 مطالبات نہ پورے کیے جمعہ تک, تو ہم جمعے کو یوم سوگ بھی ہے. جتنے شہداء ہیں ان کے لیے پشاور میں یوم سوگ کا انتظام ہوگا اور ادھر یہ اناؤنس ہوگا. اسی دن اگر آپ نے مطالبات نہیں پورے کیے تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی کہ ان اپنی ریمیٹنسز بند کر دیں اور فکر نہ کریں. جو ان کے یہاں رشتہ دار ہیں ان کے پیسے کم نہیں پڑیں گے, وہ بھی گزارا کر لیں گے, وہ گزارا کر لیں گے. مشکلات ہوئیں گی وہ گزارا کر لیں گے, لیکن یاد رکھیں آپ لوگ نہیں کر سکیں گے اگر آپ نے حکومت چلانی ہے. یہ عمران خان کا پیغام تھا جو میں نے آج تک اب آپ کو پہنچا دیا. جی میڈم, یہ بتائیے گا کہ 13 نومبر کو خان صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وہ احتجاج کے لیے 24 نومبر کا احتجاج کریں. اب 24 نومبر کے جو احتجاج کے لیے جب انہوں نے اعلان کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام ہمارے MNAs اور MPAs جو ہیں وہ باہر نکلیں, جو نہیں نکلے گا اس کو میں پارٹی ٹکٹ نہیں دوں گا. ایک تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ جو نہیں نکلے اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا. دوسرا, جو 69 کارکنان کو 26 نومبر کو چھوڑ کر چلے گئے, بھاگ گئے, اور وہ باقی جو لوگ زخمی ہوئے, کیونکہ آپ کے ابھی تک اطلاعات نہیں ہے کہ کوئی آپ کا بڑا رہنما MNA یا MPA اس حادثے میں زخمی ہوا ہو. تو یہ بتائیے گا کہ ان کے لیے خان صاحب کا کیا پیغام ہے؟ انہوں نے پیغام دیا میں نے آپ کو دے دیا. یہ بتائیے گا کہ جو مذاکرات ہیں اس سے لگ رہا یہی کہ آپ لوگ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یہ مذاکرات کس سے ہوں گے اور کون لوگ کریں گے؟ پتہ نہیں, انہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے. جب وہ آفر اسٹیبلشمنٹ ہی دیتی ہے کہ مذاکرات کر لو, اگر مذاکرات کا اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جا کے کمیٹی بنا کے دے دی ہے, وہ جا کے مذاکرات کر لیں. تو جب انہوں نے کوئی مذاکرات کرنے ہوں گے, ساتھ وہ جنہوں نے مذاکرات کرنے ان کو رات کو تو اریسٹ کر لیا تھا, تو ان کو شاید ان کا خیال تھا عمر ایوب کے ساتھ انہوں نے جیل میں مذاکرات کرنے ہوں گے, جو رات کو تو حراست میں لے لیا تھا. تو یہ آپ ایک طرف سے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. سارے MNAs وغیرہ تو آپ کے وہاں بھاگے پھر رہے ہیں بیلیں لیتے ہوئے. تو اگر آپ پہلے فیصلہ خود کر لیں کہ آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں. رجسٹر گور اور آپ کی پٹیالہ جیل کے اندر بھی ہارٹ ٹاک ہوئی ہے, چل رہی ہیں, کیا خبریں ہیں, کیوں 12 لاشوں پہ بات چل رہی ہے؟ دیکھیں ہم آپس میں کوئی بات بھی نہیں کر سکتے کہ آپ نے اس کو بھی وہ ہاٹ ٹاپک بنا دینا ہے. بالکل میرا اعتراض ہے, اور میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کیا اعتراض ہے. 12 لوگ شہید نہیں ہوئے. ہم ڈی چوک پہ نہیں تھے, لیکن ہم جناح ایونیو پہ تھے. جتنے سنائپر رائفل سے لوگ شہید ہو رہے تھے, لیکن دیکھیں کیونکہ یہ لوگ لائرز ہیں, آپ کو پتہ ہے لائرز تو صرف فیکٹس پہ جاتے ہیں. اگر لاشیں چھپا دی جائیں تو ان کے سامنے فیکٹس نہیں ہیں. لیکن یہ نہیں مطلب کہ کوئی بھی کہے کہ صرف 12 لوگ گئے ہیں اور آپ اس کو آفیشیل بنا دیں. یہاں پہ کئی 100 لوگ لاپتہ ہیں. جیلوں میں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو اس وقت. ان کے لواحقین آتے ہیں جیلوں کے باہر, ہمیں پیغام آ رہے ہیں, ہمیں تکلیف ہے کہ ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر. اتنے دن گزر جانے کے باوجود ابھی تک جو آپ کی حرکت میں ہے وہ لاپتہ ہیں, وہ ابھی تک ان کی تصدیق نہیں ہو. میں آپ کو بتاؤں, ہم خود بھی دیکھیں, میں پولیٹیکلی نہیں لیکن انسانیت کے طور پہ تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں نا. کل اگر میں کچھ کہوں گی کہیں گے جی یہ پالیٹکس ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے, انسانیت ہے. اور انسانیت کے تحت ہم بالکل فالو کر رہے ہیں, اور ہم چیک کر رہے ہیں کہ جیلوں میں کون ہے. اس سے مجھے سارا کچھ پتہ ہے کہ جو جیلوں میں وہ ایک تھانے سے اٹھا کے کسی اور تھانے میں لے جاتے ہیں. لوگ تھانوں میں بھٹکتے پھر رہے ہیں. یہ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کا, اور اس کے اوپر مجھے بالکل غصہ ہے. کئی 100 لوگ لاپتہ ہیں. لاپتہ کیسے ہوتے ہیں؟ پارٹی کی ریلی نہیں اس میں. دیکھیں میں آپ کو بتا دیا, جو میرا ذاتی جو اس چیز کے اوپر انفارمیشن ہے, لوگ لاپتہ ہیں اور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اپنے لوگ ہیں, ان کے ساتھ ظلم نہ کریں. میری یہی اپیل ہوگی گورنمنٹ کو, اللہ نہ کرے کہ یہ جو محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو اٹھا کے ایک جہاز پکڑنا ہے. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یاد رکھیں
آپ کو میں گارنٹی کرتی ہوں پہلا مشکل وقت آئے گا یہ جہاز پکڑ کے باہر چلے جائیں گے، لیکن ہم اور آپ ادھر ہی ہوں گے. تو ہمیں اپنی سب کو فکر کرنی چاہیے. ان کا کوئی نہیں، ان کے جیٹس آئیں گے اور یہ چلے جائیں گے. مہربانی. السلام علیکم پاکستان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں بھی عمران ہوں. چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے.